نحمدہ ونصلی علی تمام رسولہ صدقہ جاریہ الکریم حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک من اللہ۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے نشست میں آپ حضرات کے سامنے حجت حدیث سے متعلق کچھ اہم اور ضروری باتیں ذکر کروں گا، عام آسان فہم انداز میں۔ عزیز دوستو، یہ جو مسئلہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث حجت ہے یا نہیں، سلف میں تو یہ مختلفی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں جب جدیدیت کا دور ہے، ہر کوئی محقق بنا پھر رہا ہے، تو اس مسئلے کی بہت زیادہ ضرورت اور وقت کی سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے اس مسئلے کو۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ چند قواعد ذہن میں رکھ کے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی دو قسم پر ہے۔ ایک ہے وحی مطلوع، جو کہ کلام اللہ کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وحی غیر مطلوع، جسے وحی خفی کہا جاتا ہے، اور یہ وحی غیر مطلوع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے شکل و صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کے طرف ذکر اتارا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کتاب اللہ کو بیان کریں۔ تو ظاہر بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمائیں گے تو اپنے ہی الفاظ کے ذریعے سے بیان فرمائیں گے، اس کی تشریح فرمائیں گے، اور یہی حدیث ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کے مسائل۔ نمبر دو، زندگی کے مسائل۔ نمبر تین، قرآن کریم کی جامعیت کا کیا مطلب ہے۔ اور نمبر چار، قرآن مجید کی دعوت۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کے مسائل۔ قرآن کریم میں بعض احکام بہت واضح ہے، جیسا کہ قانون وراثت ہوا کہ باپ کو کتنا حصہ ملتا ہے، ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے، بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے، جس کے اولاد نہ ہو تو اس کے جو مال ہے اس کے کون وارث ہوں گے۔ تو یہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح قانونی شہادت، کہ اگر کوئی کسی پر زنا کا تہمت لگائے تو اس صورت میں کتنے گواہ ہونے چاہیے،
اگر کوئی کسی پر لان تان کرے جسے حد قذف کہا جاتا ہے تو اس وقت کتنے گواہ ہونے چاہیے. اسی طرح قانونی حدود، اگر کوئی زنا کرے تو اس کا حد کیا ہے، کوئی سرقہ کرے تو اس کا حد کیا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے بہت وضاحت کے ساتھ. اس طرح ایمانیات کیا کیا ہے، اخلاقیات کیا کیا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں مذکور ہے بہت وضاحت کے ساتھ. لیکن بعض احکام ایسے ہیں جو مجمل ہے، پوری کیفیت موجود نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو اشارات ہیں، اشارہ کیا ہے. جیسا کہ سورۃ الفتح میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منافقین سے کہ خیبر کے غزا میں تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہو. لیکن یہ منافقین کہیں گے کہ ہمیں چھوڑ دے، ذرونا نتبعکم، ہمیں چھوڑ دے کہ ہم تمہارا پیچھا کریں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمارا پیچھا نہ کرو. کیوں؟ قال اللہ من قبل، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ خیبر کے غنائم ان لوگوں کے لیے ہے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے. اب جو حضرات حدیث کے حجت کے منکر ہے، ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ قال اللہ من قبل، اللہ نے کہاں پر فرمایا کہ خیبر کے غنائم انہی لوگوں کے لیے ہے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے. تو ظاہر بات ہے وہی مطلوع میں وہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہی غیر مطلوع میں وہ اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے شکل میں کہ خیبر کے غنائم انہی لوگوں کے لیے ہے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے. تو یہ ہے اشارات. بہت ساری آیات ہے قرآن مجید میں جہاں پر صرف اشارات ہے، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ احادیث میں موجود ہے. اس طرح بعض مشکلات ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں ملایا تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر کسی سے کچھ نہ کچھ گناہ تو صادر ہو چکا ہے، اور حال یہ کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے امن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بالکل ظلم نہیں کیا. تو صحابہ نے اس کا مفہوم یہ سمجھا تھا کہ ظلم کا اطلاق ادنا فرد سے لے کر اعلیٰ فرد تک ہوتا ہے، تو شاید اگر کوئی صغیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو ان کے لیے بھی امن نہیں ہوگا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے تم نے لقمان حکیم کا قول نہیں سنا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اب دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا جو فرمان تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کی وضاحت فرمائی کہ یہاں پر ظلم سے مراد اعلیٰ فرد مراد ہے جو کہ شرک ہے. تو بعض احکام ایسے ہے کہ جو مشکلات ہے، بعض آیات مشکل ہے جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور وضاحت کرنے والا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس سے خود بخود معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یہ حجت ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اصول ذکر ہے، اصول، لیکن اس میں آپ کو پورے جزیات نہیں ملیں گے، اور وہ پوری جزیات احادیث میں موجود ہے. تو پہلی بات یہ ذکر ہو گئی کہ قرآن مجید کے مسائل کیا کیا ہے. جب قرآن مجید کے مسائل ہم سمجھیں گے تو دوسری بات خود بخود ثابت ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ حجت ہے. دوسری بات زندگی کے مسائل، اگر تم یہ کہتے ہو کہ صرف کتاب اللہ کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی زندگی میں مختلف مسائل آئیں گے، وہ آپ کس طرح حل کریں گے؟ جیسا کہ یہ پانی پاک ہے اور یہ پانی ناپاک ہے،
آپ قرآن مجید کے کس آیت سے ثابت کریں گے کہ یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے؟ وہ احادیث میں ذکر ہے۔ اسی طرح کون سی بیت درست ہے اور کون سی بیت درست نہیں ہے، یہ بھی خود بخود آپ اس کے بارے میں کوئی اصل ذکر نہیں کر سکتے، یہ بھی احادیث میں ذکر ہے۔ اس طرح کون سی بے میں سود ہے اور کون سے میں نہیں ہے، یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح بیع الجنس بالجنس کی کیا صورت ہے، یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح زمینوں کے مسائل ہے، اس میں مزارعات کے احکام ہے، یہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات اور احادیث میں ذکر ہے۔ اس طرح مساجد کے تفصیل اور شرعی احکام، یہ بھی احادیث میں ذکر ہے۔ اس طرح مختار نامہ کے ذریعے سے نکاح کے قواعد اور صورتیں، یہ بھی احادیث میں ذکر ہے۔ اس طرح سینکڑوں مسائل ہیں جن کی صراحت قرآن میں نہیں ملتی، اور انسان اس کے رہنمائی کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا اگر ہم انسانوں کے مسائل پر سوچ کرے، غور کرے، تو اس سے خود بخود حدیث کی حجیت یہ معلوم ہوتی اور ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ اور تیسرا اصل، قرآن مجید کی جامعیت۔ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس طرح دوسری جگہ میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ کے طرف کتاب اتارا جو کہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، لیکن جامعیت کے باوجود بھی اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ یہاں پر یہ جو منکرین حدیث ہے ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید جامع کتاب ہے، اور تم کہتے ہو احادیث کی ضرورت ہے، تو یہ تو قرآن مجید کی جامعیت کے خلاف بات ہے۔ تو اصل میں یہ لوگ کم علم اور کم فہم ہے۔ قرآن مجید کی جامعیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید اس میں تمام انسانی ضرورتوں کا حل موجود ہے، اور لا تعداد جزیات کے احکام کے اصول و کلیات و ضوابط اس کتاب اللہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی جامعیت کا مفہوم یہ بیان کرنا کہ اس کی تشریح کے لیے احادیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب بیان کرنا یہ بہت بڑی بے انصافی اور ظلم عظیم ہے۔ کیونکہ پہلے آپ نے اصول سن لی کہ جب انسان کے لاتعداد مسائل ہے اس کا حل کیسے ہوگا۔ اصول تو قرآن میں ذکر ہے لیکن جزیات احادیث میں موجود ہے۔ اس وجہ سے علامہ شاطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے الموافقات، کہ قرآن مجید مختصر ہونے کے باوجود ایک جامع کتاب ہے، اور یہ جامعیت تبھی درست ہو سکتی ہے کہ اس میں کلیات کا بیان ہو۔ تو قرآن مجید میں کلیات ذکر ہے۔ چوتھی بات اور آخری بات، قرآن کریم کی دعوت۔ قرآن کریم نے احکام کے ساتھ کہ تم قیامت مانو، حدود اور قصاص اور شہادت و وراثت و ان مسائل پر عمل کرو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے ایک عظیم شخصیت کا تعارف بھی کرایا ہے۔ کیوں کرایا؟ کیونکہ اس کے ماننے سے آپ کے لاتعداد مسائل جو بکھرے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تحقیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے، کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھیے، افعال کو دیکھیے، تقریرات کو دیکھیے،
اس میں آپ کے لیے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ تو اس سے تو خود بخود احادیث کی حجت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہے یہ دراصل کے منکرین قرآن بھی ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کا کہا مانو اور رسول کا کہا مانو۔ اس طرح دوسری جگہ میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابعداری کی در حقیقت اس نے اللہ کی تابعداری کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی طرف بھی دی ہے کہ اس شخصیت کو مانو، اور اس شخصیت کو ماننا یہ قرآن مجید کو ماننا ہے دراصل، اور اس شخصیت کے انکار کرنا یہ قرآن مجید کے انکار کو مستلزم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کو خطیب بغدادی نے بھی نقل کیا ہے اور مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ المتوفی 52 ہجری، ان کے ہاں ایک علمی مذاکرہ ہوتا تھا، تو ان میں احادیث بھی ذکر ہوتے تھے، قرآن مجید کے آیات بھی۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا لا تحدثوا الا بما فی القرآن، صرف قرآن کو بیان کرو، احادیث کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ تو بہت بڑا احمق ہے۔ کیوں؟ کیا قرآن میں ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، ان میں سے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملاؤ گے، آخری 2 رکعتوں میں نہیں ملاؤ گے؟ کیا قرآن میں ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں اور یہ سری ہے، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، پہلے 2 میں قرأت کریں گے، فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، آخری 1 میں نہیں ملائیں گے؟ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، کیا قرآن مجید میں یہ تفصیلات موجود ہے؟ کلیہ تو قرآن نے ذکر کیا اقیموا الصلاۃ، لیکن کیا ان رکعات کے تعداد موجود ہے؟ تو یقینی بات ہے موجود نہیں ہے۔ تو احادیث کی ضرورت ہے، اور احادیث کو نہ ماننا یہ خود قرآن مجید کے انکار ہے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے یہ روایت نقل کی، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں ہے وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ بیت اللہ کا طواف کرو، لیکن کتنے چکر کرنا ہے یہ ہے قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی حجت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسے جو مجملات ہیں، اور اس کے لیے مجمل کی ضرورت ہے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض ایسے ہیں جو مشکلات ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت ہے، اور بعض ایسے جو محتملات ہیں کہ ایک لفظ ہے اس میں کئی معانیوں کا احتمال ہے، جیسا کہ ظلم کا لفظ، تو اس کے تعین کے لیے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ضرورت ہے۔ تو احادیث کا انکار کرنا یہ دراصل کے قرآن مجید کا انکار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت احادیث کو یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ